ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر برائی کی جگہ ہم نے بھلائی یعنی خوشحالی کر دی. وہاں پہ تھا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب نہیں مانے نا اس طرح تو پھر اللہ نے سارے ان کو خوشحالیاں دے دی. حتی عفاؤ، یہاں تک کہ اس خوشحالی میں پڑ کے وہ بہت حد سے بڑھ گئے اور لمبے ہو گئے، امیدیں ان کی طول پکڑ گئیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا قد مس آبانا الضراء والسراء، اس طرح کے دن ہمارے آبا پہ بھی آتے رہے، کبھی مشکلات ہوتی ہیں کبھی آسانیاں ہوتی ہیں. مطلب کیا کہ وہ اگر نبی کہتے تھے نا یہ تکلیف تم پر اس لیے آئی ہے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اگر فرما بردار ہو جاؤ تو حالات سنور جائیں گے. وہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو ان کے دانشور پیش کرتے تھے علامہ صاحب کہ جناب یہ تو ہوتا ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے، شاہد ہے، عادل ہے. تو وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ کبھی اچھے دن آتے ہیں کبھی برے دن آتے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ان کو پھر پکڑ لیا اچانک ہم نے، جبکہ انہیں پتہ بھی نہیں تھا. تو سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان پر عذاب آ گیا اچانک. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، بجھ کے رہ گئے. ویسے تو بڑے جوشیلے لوگ تھے، بڑے کاموں میں لگے ہوئے تھے، بڑی ایکٹیوسٹ تھے، لیکن یہ کہ جب عذاب آیا تو بجھ کے رہ گئے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بستیوں والے آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار ہوتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، دروازے. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ان کی کمائی پر ہم نے انہیں، ان کے رویے پر ہم نے انہیں پکڑ لیا، ان کی کرتوت پر انہیں عذاب اس لیے آیا. اب یہاں پہ بڑی دو ٹوک انداز میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں معیشت بہتر ہوتی ہے، معاشرے میں امن آتا ہے، چین آتا ہے، سکون آتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں. اور اگر اللہ کے دین سے دوری اختیار کی جائے تو پھر تباہیاں آتی ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں، وہ ہر کام الٹا ہوتا ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں. اب اس کے بعد جو ہے نا کچھ سوالات کھڑے کیے گئے ہیں اور یہ بہت اہم سوال ہیں اور ان کی روشنی میں ہمیں بھی کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا افا آمنا اہل القریٰ، کیا بستیوں والے بے فکر تھے، امن میں تھے، یعنی بے فکری تھی انہیں کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی دھڑکا نہیں تھا، کوئی فکر مندی نہیں تھی. یاتیہم باسنا بیاتن، کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے رات کو، وہم نائمون، جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں. او آمنا اہل القریٰ یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، وہ بستیوں والے بے فکر تھے کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے دن چڑھے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. اب اگلی بات سنیے، افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے فکر تھے، نہ چنت تھے، نہ ڈر تھے؟ یہاں حالت یہ اللہ کے رسول ہے نا، ان سے زیادہ معصوم کون ہے؟ لیکن تیز ہوا چلتی ہے تو انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ گیا ہو. یہ تمام کرتوتیں کر کے، سود خوریاں کر کے، ظلم جاری کر کے، اس کے بعد بھی جو ناچنت ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ اسے کوئی فکر ہی نہیں، اپنے کھیل کود اور اپنی جو بھی مشغلے ہیں ان میں مشغول. اب سنیے یہ رویہ کس کا ہوتا ہے جس کو فکر نہیں رہتی اللہ کے عذاب کی، اللہ کی پکڑ کی. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پکڑ سے وہی لوگ بے فکر ہوتے ہیں جنہوں نے گرفتار بلا ہونا ہوتا ہے، جنہوں نے خسارہ پانا ہوتا ہے، جنہوں نے برباد ہونا ہوتا ہے، جنہوں نے تباہ ہونا ہوتا ہے. وہی ہیں کہ جو اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو جاتے ہیں. تو جو بھی جس کی بھی یہ کیفیت ہو وہ پھر سمجھ لے کہ اصل میں ہم تو اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں. وہ جیسے بس پولیس والا گرفتار کر چکا ہے، اب کبھی تو جا کے پیش تو کرے گا نا مجسٹریٹ کے سامنے.